کیا ہو رہا ہے اس وقت تہران کے اندر، ایران کے اندر کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، آج سے 28 دن پہلے جب تہران کے اندر ایران کے سپریم لیڈر اور ڈیفنس کمیٹی کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ شہادتیں ہوئی، اس کے بعد پورے ایران کے اندر جو ہے وہ ایک غم و غصے کی فضا تھی، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرے۔ اور ابھی تو اس سے بڑھ کر جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ہدف تھا وہ سامنے آیا، جو کہ چند دن پہلے ایران کی سپریم لیڈر کے بھی جو نئے فوجی مشیر ہیں جنرل محسن رضائی، انہوں نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کا ایک ہدف اور اسرائیل کا ایک ہدف جو ہے وہ ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یعنی 5 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ فقط رجیم چینج نہیں ہے، بلکہ 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کے اوپر اپنا قبضہ کرنا تھا، جو کہ ہم نے ناکام بنایا ہے۔ اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ایسی چیزیں تھیں اس اٹیک کے بعد کہ جو ایران نے دشمن کو شکست دی، اور ان کی جو توقع تھی اس کے خلاف ایران نے عمل کیا، اور ان کے دل و دماغ کے جو منصوبے تھے ان کو ایران نے باقی خاک میں ملا دیا۔ اس میں پہلی چیز وہ یہ تھی کہ ایران نے چند ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا، اور نہ صرف اسرائیل کے اوپر حملہ کیا بلکہ خطے کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے کہ جو ایران کے خلاف حملات کے اندر ملوث تھے کسی بھی سطح پہ، ان سب کو بیک وقت ایران نے اٹیک کیا، جو کہ خلاف توقع تھا۔ خود امریکن پریزیڈنٹ نے اس کا اعتراف کیا اپنی ایک پریس کانفرنس کے اندر کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا اور یہ توقع نہیں تھی کہ ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک کے اندر جو ہمارے اڈے موجود ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی جرات کرے گا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایران نے جو آبنائے ہرمز کو بند کیا، یہ بھی خلاف توقع تھی کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرے گا تو خصوصاً پوری دنیا کے اندر ایک کتنا بڑا بحران، انرجی کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے خود امریکہ تک آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی ریشو خود امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت 25% کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایران کی جو قوم تھی وہ میدان کے اندر تھی۔ اب ایرانی قوم نے جو ہے ان کو یہ اندازہ تھا کہ چونکہ مہنگائی کی وجہ سے، اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے لوگ حکومت اور یہاں کے نظام سے جو ہے وہ ناراض ہیں، اور ہم اٹیک کر کے لیڈرشپ کو مار دیں گے، اور نیچے سے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ بھی میدان میں آئیں، اور ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی۔ لیکن بلا فاصلہ اسی پہلی رات سے لوگوں نے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آنا شروع کر دیا، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور ایران کے نظام کے حق میں انہوں نے ریلیاں نکالی، اور اب تک روزانہ رات کو تقریباً تہران کے 30 کے قریب بڑے چوک ہیں، ان میں روز 9 سے 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے اندر یہ بھی ایک خلاف توقع چیز تھی کہ جو ایران نے کی۔ اور اسی طرح ایران کی چوتھی چیز جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی تھی، اس کو بھی انہوں نے کم سمجھا ہوا تھا۔ یہ وہ 4 چیزیں تھیں کہ جس نے ایران کی طاقت کو ان کی کیلکولیشن کے برعکس ثابت کیا، اور ایران نے ان کو مختلف محاذوں کے اوپر شکست دی۔ اور ابھی بھی لوگوں کے اندر، ابھی میں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نماز جمعہ پڑھ کے آیا ہوں یہاں پہ تہران کے اندر مصلی امام خمینی پہ۔ نماز جمعہ کا جو مین ہال ہے جس کے اندر نماز جمعہ ہوتی ہے، اس میں کورڈ ایریے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب نمازی ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ میں جو ہے وہ جلدی جانے کی میں نے کوشش کی، لیکن جب میں ادھر پہنچا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ اندر والا ہال فل ہو چکا تھا۔ اور پہلے میں عام دنوں میں جاتے تھے تو اندر جا کے بیٹھتے تھے، لیکن آج جنگ کی وجہ سے اور جنگ کی اس حالت میں نہ صرف اندر والا 1 لاکھ والا ہال فل تھا، باہر جو پارکنگ کے ایریاز اور سین بنے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ تھے، اور میں بھی باہر ہی پھر وہاں پہ بیٹھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم نے میدان کے اندر موجود رہنا ہے، دشمن کے خلاف میدان کے اندر موجود رہنا جو ہے وہ خود ایک جہاد ہے۔ اس نگاہ سے لوگ جو ہیں وہ ایرانی سامنے ہمیں آئے، اور آج کا جو جمعے کا اجتماع تھا وہ بڑا دیدنی تھا، اور میرے اندر جو ہے وہ ایک خود احساس ہو رہا تھا کہ واقعا یہ وہ قوم ہے کہ جو دشمن کے مقابلے میں، سپر طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے اور ان کو شکست دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو موجودہ صورتحال ہے، دشمن ایک طرف مذاکرات کی چال چل رہا ہے، دوسری طرف حملے بھی جاری ہیں۔ اب دنیا میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ بھیک مانگیں مذاکرات کی، مختلف ملکوں سے کہیں کہ آپ وساطت کریں، اپنے پیغام بھیجیں ایران کے پاس، اور دوسری طرف ایران کی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کریں
ایران آج قم کے اندر، آج صبح کو میں آپ کا واقعہ سناؤں، قم کے اندر ایک قم شہر کے ساتھ ہی ملحقہ آبادی ہے، اس کا نام ہے پردیسان. اب وہاں پہ اٹیک ہوا ہے آج صبح، جس میں 25 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں. عام آبادی ہے، یعنی رہائشی عمارتیں ہیں، وہاں پہ اٹیک ہوا ہے، 25 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 50 کے قریب لوگ ابھی تک زخمی ہیں. اسی طرح اور بھی رہائشی عمارتوں کے اوپر گزشتہ روز اصفہان کے اندر، شیراز کے اندر، خود تہران کے اندر گزشتہ روز. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے، لوگوں کی جو طاقت ہے، لوگوں کا جو ولولہ ہے، وہ واقعی دیدنی ہے. میں نے آج تک یعنی اس سے پہلے بھی مجھے 7 سال یہاں پہ میں نے عرض کیا ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اتنا جوش و جذبہ پہلے ایرانی قوم کے اندر نہیں دیکھا ہے.